والمرسلين على كل حال وعلى آله وأصحابه أجمعين دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله فليفرحوا وقال الله تعالى في المقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعدائی توحید کے متبالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آئیے اس پر عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر مکہ کے تاجدار، مدینہ کے سردار یعنی جناب احمدی مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ سوچ یہ رہے ہوں گے کہ 12 بج گئے اور علماء سے بہترین نعتیں، بہترین تقریریں سماعت کر چکے، اب کتنی دیر پروگرام چلے گا؟ آنکھیں دکھنے لگی، دل مزمحل ہونے لگا، نیند کا غلبہ ہے، کب تک پروگرام سنیں گے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیں آپ کی نیند کا بھی خیال ہے، صحت کا بھی خیال ہے، اور ایمان کتنا مضبوط ہے اس کا بھی خیال ہے۔ اس لیے آپ اپنے دل میں، ذہن میں ایسی باتیں نہ لائیں۔ ہم آئے ہیں صرف تھوڑی دیر آپ سے آپ کا حال لینے اور اپنا حال بتانے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہم آپ کے لیے آئینہ ہیں، آپ ہمارے لیے آئینہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوشی مجھ میں ظاہر ہوتی ہے، آپ کا رنج مجھ میں دکھتا ہے، آپ کی گھبراہٹ مجھ میں دکھتی ہے، آپ کی بے چینی مجھ میں دکھتی ہے، اور میرا رنگ، میرا عکس، میرا عجب اور میرا غم، میری خوشی یہ آپ میں دکھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو جب ایک مومن کے سامنے
دوسرا مومن کھڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا عکس نظر آتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تاکہ آج نبی کی محفل میں بیٹھ کر کے نبی کا ذکر کر کے نبی کی ولادت کا تذکرہ کر کے نبی کی پیدائش پر خوشی منا کر کے ایک دوسرے کے اندر اپنا عکس دکھا کر کے یہ ثابت کر دے یا رسول اللہ آپ کی ولادت کو ہوئے 14.5 سال گزر گئے مگر آپ کے دیوانے آج بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور قیامت تک خوشیاں مناتے رہیں گے. اسی لیے شاعر کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ. تو یہاں ہم اور آپ اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نبی کے دیوانے تھے دیوانے ہیں اور انشاءاللہ جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے ہم نبی سے اپنے عشق کا اظہار کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب فرما دو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے تو چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو. ایک آیت کا ترجمہ اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تم اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. آج میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت اس لیے کی ہے تاکہ میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں اور وہ سمجھانا کیا ہے. سرکار کی ولادت پیر کے دن صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی. پیدائش کب ہوئی آپ لوگ بولیں گے تھوڑا سا؟ صرف بات کرنے ہم آپ سے آئے ہیں تقریر کرنے کا موڈ نہیں. اور یہاں آپ کے گاؤں میں تقریر ہم 2 4 5 کر چکے ہیں. کچھ باتیں آپ کو سمجھانے ہم آج آئے ہیں. سرکار کی ولادت کتنی تاریخ کو ہوئی؟ 12 ربیع الاول شریف کو. بولیے نا 12 ربیع الاول شریف کو. دن سوموار، وقت صبح صادق. رات ختم ہو رہی تھی اور دن کا اجالا پھیل رہا تھا. اسی کو کہتے ہیں صبح صادق یعنی سچی صبح. آقا علیہ السلام جس وقت میں آئے وہ کامل وقت تھا، سچی صبح تھی. تاریخ 12 تھی، دن سوموار تھا. آقا علیہ السلام کا وصال کس دن ہوا، کس تاریخ میں ہوا؟ فرمایا گیا آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری بھی 12 ربیع الاول ہی کو ہوا. اب ذہن خلجان میں پڑ گیا کہ نبی کی اس تاریخ میں ہم خوشی منائیں یا نبی کے لیے اس تاریخ میں ہم غم منائیں. مخالفین نے سوال کیا ہے سنیو خوشیاں مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، نیاز دلاتے ہو، نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو، گلی گلی میں گھومتے ہو، ڈھنڈورے پیٹ کر یہ اعلان کرتے ہو کہ میں نبی سے عشق کرتا ہوں، نبی کی ولادت پر خوشیاں مناتا ہوں. تو اے خوشیاں منانے والوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی تو تم خوشیاں مناتے ہو. یہ بھی تو دیکھو کہ نبی کی وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے تو نبی کے وصال پر غم کون منائے گا؟ کیا کرو گے؟ خوشی مناؤ گے؟ اب
نبی کے وصال پر پوری کائنات میں سب سے بڑا غم اسی دن ہوا جس دن میرے آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا۔ تو اس دن ہم کو کیا منانا چاہیے؟ غم منانا چاہیے یا خوشی منانا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اور دونوں کی تاریخ ایک ہے، پیدائش بھی 12 ربیع الاول، وصال بھی 12 ربیع الاول۔ اب کرو گے کیا؟ مخالفین نے کہا روزے رکھو، نبی کے وصال پہ غم مناؤ، خوشیاں مت مناؤ، اس دن میرے آقا علیہ السلام کی وصال ہوئی ہے۔ اور اہل سنت و جماعت نے کہا نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس لیے تم اپنے گھر کو سجاؤ، کمکمے لگاؤ، بلب لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، سرما لگاؤ، بدن میں خوشبو لگاؤ، خود کو سجاؤ، بچوں کو سجاؤ، جلوس کی شکل میں نکلو، نعت نبی پڑھتے ہوئے، نبی پر درود پڑھتے ہوئے، نبی پر سلام پڑھتے ہوئے اپنی گاؤں میں گھومو، اپنی گلیوں میں گھومو، اپنی سڑکوں پہ نکلو اور نعرہ رسالت لگا کر کے خوشی کا اظہار کر کے یہ بتاؤ کہ آج ہی کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اب ایک جماعت کہہ رہی ہے اس دن غم مناؤ، ایک جماعت کہہ رہی ہے اس دن خوشی مناؤ۔ اب ہم کیا کریں؟ اہل سنت والجماعت کا سادہ سا انسان جسے علم نہیں ہے وہ ہماری بات سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں خوشی مناؤں، جب مخالف کی بات سنتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے ہاں یار اس دن تو ہمیں غم منانا چاہیے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے۔ اب فیصلہ سادہ انسان نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اہل علم کے پاس جاؤ تو وہ فیصلہ کر کے تمہیں بتائے گا۔ ہم اپنے اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور مخالفین کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول کے دن آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، اس لیے غم منانا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے اس دن خوشی منانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ علم کے پہاڑ ہیں، آپ علم و فضل والے ہیں، آپ کرامت والے ہیں، آپ علم والے ہیں، ولایت کی نگاہ رکھنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آپ ہی بتا دیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمیں خوشی منانا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں عقیدہ دے دیا، قرآن عظیم سے سمجھا دیا اور فرماتے ہیں قل بفضل اللہ فلیفرحوا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملا کرے تو اس پر تم خوشیاں منایا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کا وصال ہو جائے تو اس کا غم کتنے دن منانا چاہیے؟ 1 دن منانا چاہیے، 2 دن منانا چاہیے، 3 دن منانا چاہیے، یا سال بھر منانا چاہیے، یا 10 سال منانا چاہیے، یا 400 سال منانا چاہیے، یا 2000 سال منانا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ غم منانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حد کو معین کیا ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، ماں کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، بھائی کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، لیڈر کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، عالم کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، مفتی کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، مجدد کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، مفکر کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، کتب کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، ابدال کا انتقال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو، نبی کا وصال ہو جائے 3 دن غم منایا کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے سنیو سنو، میرے نبی کے وصال کو 1450 سال گزر گئے، اس لیے اب غم نہیں منایا جائے گا، اس لیے کہ غم منانے کا دن وہ صرف 3 دن ہے، مگر قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے تو جب تک زندہ رہو تم خوشیاں مناتے رہو اور اپنی اولاد کو خوشیاں منانے کی تلقین کرتے
کرتے رہو. اس لیے خوشیاں اب ساری زندگی منائی جائے گی اور نبی کے وصال پر غم صرف 3 دن منایا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سرکار کے وصال کو کتنے دن ہو گئے؟ 1450 سال. سرکار نے فرمایا غم کتنے دن منانا ہے؟ 3 دن. 1450 سال کے بعد آج غم مناؤ گے؟ 3 دن غم منانا ہے نا. 3 دن کے بعد غم منانا حرام ہے. ایک کے لیے جائز ہے. وہ کون جانتے ہیں؟ عورت اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ غم 4 مہینے 10 دن تک منائے گی. کتنے دن؟ اپنے شوہر کے لیے، صرف اپنے شوہر کے لیے. اور اگر اس کا بیٹا انتقال کر جائے تو صرف 3 دن غم منانا ہے. تو اب جواب سمجھ میں آ گیا نا کہ آقا کے وصال کو 3 دن نہیں ہوئے، 1450 سال گزر گئے. اس لیے اب نبی کے وصال پہ غم منانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. مگر آقا علیہ السلام کی ولادت پر اللہ نے خوشی منائی، فرشتوں نے خوشی منائی، حور و غلماں نے خوشی منائی، تمام ملائکہ نے خوشی منائی، تمام صحابہ نے خوشی منائی، تمام جہان والوں نے خوشی منائی. اور اس خوشی کے منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جب بھی تمہیں اللہ کا فضل ملے تو اس پر ساری زندگی خوشیاں منایا کرو. جب یہ سوال آیا کہاں سے جانتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے. کہاں پر آیا تھا یہ رسالہ اور یہ سوال، یہ استفتاء باقاعدہ فتاوی رضویہ میں فوٹو کاپی موجود ہے. فتاوی رضویہ شریف جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس میں موجود ہے. سوال یہی تھا کہ اس دن نبی کے لیے غم منانا چاہیے، نہ کہ نبی کے لیے ہمیں خوشیاں منانا چاہیے. اس پر انہوں نے حوالہ مانگا، اس پر انہوں نے دلیلیں مانگی کہ نبی کی ولادت پہ ہی صحیح اہل سنت و جماعت تم خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ گھر کو کیوں سجاتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا جواب دے دو. یہ سوال کیا گیا کہاں سے؟ دیوبند سے. یہ سوال جب وہاں سے آیا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو لے کر آج بھی وہابی نگر نگر ڈگر ڈگر گھوم رہے ہیں، مگر ان کو سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رضا کی نیزی کی مار ہے، کہ چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو بھی قلم کا خنجر چلایا نا، وہ خنجر قیامت تک خنجر ہی رہے گا، کبھی بھی وہ بدل نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے قرآن کی اس آیت کریمہ سے دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے تو اس پر خوشیاں منایا کرو. یہ بتاؤ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا فضل نماز ہے، اللہ کا فضل روزہ ہے، اللہ کا فضل حج ہے، اللہ کا فضل زکوٰۃ ہے، اللہ کا فضل خیرات ہے، اللہ کا فضل ایمان ہے، اللہ کا فضل اسلام ہے، اللہ کا فضل ایمان ہے، اللہ کا فضل قرآن ہے، اللہ کا فضل جنت ہے، اللہ کا فضل حوض کوثر ہے، اللہ کا فضل آب نہر ہے، اللہ کا فضل جنت کی نہریں ہیں، اللہ کا
کا فضل حوران جنت ہے، اللہ کا فضل حوض کوثر ہے، اللہ کا فضل جبریل کا پر ہے، اللہ کا فضل قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اسی طرح سے تمام چیزوں کو شمار کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر مومنوں کے لیے جو مفید چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ اللہ کا فضل کہلاتی ہے۔ لے لوگوں سنو، تمام فضائل میں، تمام مراتب میں ایک فضل اللہ نے ایسا عطا کیا ہے کہ جیسا کوئی فضل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں پر یہ فضل فرمایا ہے، یہ کرم فرمایا ہے، یہ رحم فرمایا ہے کہ اس نے ہماری درمیان ہمیں میں سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے سب سے بڑا فضل اپنے نبی کو بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے اے دیوبندیوں اب تم بتاؤ کہ تم میرے نبی کو اللہ کا فضل مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ کا کرم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ کی نعمت مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ کا رحم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے ہو تو نہ ماننے کی دلیل لے آؤ، اور اگر مانتے ہو تو اس بات پہ راضی ہو جاؤ کہ جب بھی اللہ کی نعمت ملے گی، جب بھی اللہ کا فضل ملے گا، اس پر تم بھی خوشیاں مناؤ گے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میرے نبی کی ذات ہے، اور اللہ کے فضل میں سب سے بڑا فضل میرے نبی کریم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جب یہ جواب ملا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی مولوی تھے سب کی زبان پہ تالا لگا، تو آج تک تالا لگا ہے، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں آیا۔ اس لیے سنیوں، جب تم سے یہ کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی کا انتقال ہوا تھا اور اسی دن نبی کی پیدائش ہوئی تھی، تو تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ غم منایا کرو۔ اس لیے کہ پیدائش پہلے ہوئی، وصال بعد میں ہوا، تو جب نبی پیدا ہوئے تو پہلے لوگوں نے خوشیاں منایا، اور جس دن وصال ہوا تو لوگوں نے غم منایا، لہذا تم غم منایا کرو۔ تو تم کیا کہو گے؟ نبی کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا 3 دن سے زیادہ غم منانا حرام ہے۔ اس لیے نبی کے وصال کو 1450 سال گزر گئے، اب نبی کا غم نہیں منایا جائے گا، اور نبی کو اللہ کا فضل جان کر، یقین کر کے، ایمان لا کر اس پر پوری زندگی نبی کے لیے خوشیاں منائی جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب خوشیاں مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، گھر کو سجاؤ، جلوس نکالو، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ جلوس نکالنا، نبی کا ذکر کرنا، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ ایک دن مجمع صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھا، جس میں سب سے بڑے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صحابہ میں اس وقت کے بڑے معزز تھے۔ یہ سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے، آقا علیہ السلام ایک اچانک اٹھے، مسجد نبوی میں گئے، ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کس غرض سے بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں بیٹھ کر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ شکر ادا کر رہا ہوں۔ کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمارے درمیان آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، آپ جیسا پیغمبر ہم کو عطا کیا ہے، اس لیے اس بات پر آج ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ آپ جیسا پیغمبر ہمارے درمیان بھیجا۔ کس بات پر؟ ذرا بول دو، کس بات پر؟
آپ جیسا پیغمبر ہمارے درمیان اللہ نے بھیجا، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کیا واقعی اسی لیے تم بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ واقعی اسی لیے بیٹھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کیا واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ واقعی اسی لیے بیٹھا، یہی کر رہا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے تیسری بار صحابہ کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ سچ میں اسی لیے بیٹھے، اور ہم سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً تھا۔ اگر یقیناً تھا تو میرے آقا علیہ السلام 3 بار کیوں کہلواتے رہے کہ اے صحابہ یہ بتاؤ کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واقعی اسی لیے ہم بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے پہلی بار جواب دیا یہی جواب تھا، دوسری بار جواب دیا یہی جواب تھا، تیسری بار جواب دیا یہی جواب تھا، چوتھی بار میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے معلوم ہے کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم یہی کر رہے تھے، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واقعی ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اگر علم ہے تو ہم یہ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں اور اسی پر ہمارا عمل ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد سنو، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ تمہارا یہ بیٹھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور مجھ جیسے نعمت کا ذکر کر کے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو میرے پاس بھیجا تھا، اور حضرت جبریل آ کر کے مجھے تمہارے بارے میں خبر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ صحابہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ کی جیسے نعمت کا اعلان کیا جا رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اللہ کا احسان کو مانا جا رہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محفل اتنی پسند آئی ہے کہ آج زمین کے اوپر بیٹھ کر مسجد کے اندر تم میرا ذکر کر رہے ہو، اور عرش اعظم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے اے فرشتوں سنو، آج میرے حبیب کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک۔ اب جب صحابہ بیٹھ کر مسجد کے اندر نبی کا ذکر کریں تو اتنا پسند آئے کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ آسمان میں کرے، فرشتوں کے سامنے کرے، پھر اللہ فخر کرے، تو ہم چاہیں گے کہ اللہ میرا ذکر نہ کرے؟ ہم کیا چاہیں گے کہ اللہ ہمیں پسند نہ کرے؟ ہم چاہیں گے اللہ اپنی رحم و کرم کی چادر میں ہمیں نہ چھپائے؟ ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ اپنے رحم و کرم کی چادر میں ہمیں چھپائے۔ اسی لیے آج یہاں بیٹھ کر ہم نبی کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم تو نے سید الانبیاء کو بھیج کر میرے درمیان اور ہمیں ان کا امتی بنا کر یہ تو نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے احسان کیا ہے کہ کل میدان حشر جب تو قائم فرمائے گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب کے پیروں میں لغزش ہوگی، سب کے پیروں میں جنبش ہوگی، سارے کے سارے تھر تھرا رہے ہوں گے، کسی کو جسارت نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے۔ حضرت آدم بھی اذهبوا الی غیری کی صدا سنائیں گے، حضرت شیس بھی یہی صدا سنائیں گے، حضرت نوح یہی صدا سنائیں گے، حضرت موسیٰ یہی صدا سنائیں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ یہی صدا سنائیں گے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء و مرسلین سارے کے سارے یہی صدا سنائیں گے، مگر جب یہ گنہگار امت بھٹکتی ہوئی جائے گی، میرے مصطفیٰ کریم کی نظر کرم پڑے گی تو میرے آقا ارشاد فرمائیں گے انا لہا
انا لہا، چلے آؤ، اللہ نے ہمیں اسی لیے مبعوث فرمایا تھا کہ میں تمہاری شفاعت کر کے جہنم سے چھٹکارا دلا کر میں تمہیں جنت میں داخل کروں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو احسان ہی تو ہے، یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے، اس لیے ہم اللہ کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں